الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ کا رسالہ ہے کیمیاء السعادہ. اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ تمہارے یعنی انسان کے بارے میں کہا کہ انسان کے باطن میں بہت سی صفات جمع کی گئی ہیں. ان میں سے کچھ صفات جو ہیں وہ مویشیوں کی چوپایوں کی ہیں، کچھ جو ہیں وہ درندوں کی ہیں، کچھ فرشتوں کی ہیں. وہ فرمایا کہ اصل تمہاری جو حقیقت ہے وہ تو روح ہے، اور روح کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اجنبی ہے اور تمہارے پاس جیسے عاریتن ہے. تو کہا کہ تم پہ لازم ہے کہ تم اس بات کو پہچانو اور اس بات کی معرفت حاصل کرو کہ یہ جو پیچھے بتائی ہیں نا صفات، ان میں سے ہر ایک کی غذا ہے، خوراک ہے، اور ہر ایک کے لیے سعادت کا تصور ہے. یعنی یہ جو سعادت کا لفظ ہے نا، یہ یونان کے جو بڑے فلسفی وغیرہ تھے، مثال کے طور پہ ارسطو بہت مشہور فلسفی، اس کا ایک تصور ہے یوڈیمونیا کا. اس کا ترجمہ جدید دور میں آ کے لوگوں نے ہیپینس کر دیا. اس کتاب کا بھی جو میرے پاس ایک ترجمہ ہے انگریزی زبان میں، اچھا ترجمہ ہے، ہر جگہ سعادت کو انہوں نے ہیپینس لکھا ہوا ہے، جو کہ بڑی غلطی ہے. یعنی معلوم ہونا چاہیے نا، خاص طور پہ آپ مغرب میں ہیں اور وہاں پر یو کے میں یا کہیں پر بھی آپ ہیں اور آپ ایک کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو کم از کم آپ بتائیں تو صحیح نا، تعلیق کو لکھیں، کچھ حاشیہ لکھیں. ماڈرن کنسیپشن آف ہیپینس تو بہت ہی بیکار چیز ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے تو جیسے انسانوں کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد کیا بنا دیا، پرسوٹ آف ہیپینس. ہیپینس جیسے اردو میں خوشی بولتے ہیں، اور خوشی کا کہ سارے معیارات ان کے وہ این جہانی ہیں، دس ورلڈلی ہیں. اس کا مطلب عالم حقیقت سے، عالم آخرت سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا انگریزی زبان میں بھی بہت سے الفاظ اور دوسرے ہیں. قریب ترین جو ایک آتا ہے وہ فیلسٹی ہے، سعادت، تسکین، حقیقی راحت، اطمینان. تو وہ مطلب ایک روحانی چیز ہے، وہ ایک اخروی چیز ہے. یعنی یونان کے فلسفیوں کے ہاں بھی وہ اس بڑائی کے ساتھ ہی تھی. ٹھیک ہے، یہ تو ان کے اب جو نااہل جو ہے ناجائز اپنے آپ کو اولاد کہتے ہیں مغرب والے، ان کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں. اسی لیے ایسے ہی ضمنی عرض کر رہا ہوں کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اور مولانا قاسم نانوتوی اور جو بڑے ہیں قریب کے بھی جو علماء ہیں، انہوں نے تو لکھا ہے نا کہ بھئی جو یونانی فلسفہ تھا اس کے اندر تو اتنی مغایرت نہیں تھی دین سے اور دینی روایت سے. ٹھیک ہے، چونکہ وہ ما بعد طبیعی تھا. افلاطون کا جو فلسفہ ہے وہ تو ہمیشہ سے دینی روایت سے قریب رہا ہے. جدید سائنس، آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی حکیم کا لفظ پہلے یعنی فلسفی کے لیے بولا جاتا تھا، اب وہی حکیم جو ہے وہ سائنسدان بن گیا. ٹھیک ہے نا، اسی لیے اردو شاعری میں بھی حکیم کا لفظ کہیں سائنسدان کے معنوں میں آئے گا، کہیں فلسفی کے معنوں میں آئے گا. تو بہرحال ماڈرن سائنس نے تو ہر چیز کو بالکل گرا دیا اور بالکل ہی جیسے گھٹیا سطح پہ اتار دی. بہرحال تو یہ ایسے ہی میں نے کہا کہ سعادت کا لفظ بہت اہم ہے. تو ہر ایک حس جو آپ کے انسان کے اندر جو بیسک ٹریٹس ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، اس کی کچھ خوراک ہے اور اس کی سعادت ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی بہائم جو ہے نا، ان کی سعادت کس میں ہے؟ کھانے پینے میں، سونے میں اور جنسی عمل میں. تو بس ٹھیک ہے بھائی، اگر تم اپنے آپ کو مویشیوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہو، اپنے آپ کو ان میں شامل کرتے ہو، تو تمہارا نصیب ہے.
تو پھر بطن و فرج کے مطابق کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرو، جو کہ اللہ معاف کر دے اہل مغرب کی بڑی تعداد اسی میں ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھانا پینا اور جنسی اعمال اور لذتوں کا حصول اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو انہوں نے جیسے وہ راضی ہو گئے نا اس پہ کہ بھئی ہم جانور ہی تو ہیں، اور پھر ڈارون کے بعد اور ڈارونین ایوولوشن کے بعد تو وہ ان کو اس میں کوئی شرم حیا بھی نہیں ہے. تو ان کا تو پورا تصور ہے انسان اسی پہ کھڑا ہوا ہے، بندر کی اولاد ہے اور یہ ہے، اور کوئی جوہری فرق تھوڑی ہے انسان میں اور جانور میں. یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی کیفیاتی فرق نہیں ہے، کمیاتی فرق ہے، کوالٹیٹیو فرق نہیں ہے، کوانٹیٹیو ہے، بس ڈگری کا فرق ہے. ہمارا قریب ترین کزن جو ہے وہ چمپینزی ہے، اس کے اور ہمارے برین میں اور کارٹکس میں پتہ نہیں اتنے پرسنٹ کا فرق ہے، بس بالکل قریب قریب ہی ہے. ہم تھوڑا ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے. اچھا جی. تو وہ کہتے ہیں اگر تم درندوں میں سے ہو تو درندوں کی جو سعادت ہے، ان کی جو تسکین ہے اور راحت ہے، وہ کس میں ہے؟ وہ مار دھاڑ میں ہے، نوچ کھسوٹ میں ہے. وہ بھی آپ دیکھ لیں مغرب کو، یعنی مغرب کی جو ریاستیں ہیں، دیکھیں عوام کا حال بیچاروں کا وہ ہو گیا، وہ بیچارے ہیں، یعنی کوئی ہم خدا نہ خاصا نفرت نہیں، کوئی تحقیر نہیں، قابل رحم ہے نا، اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا، بئی مانا کہ امت دعوت میں ہیں. لیکن بڑا ظلم ہوا ان پہ، ہم جتنا ہم پہ ہوا اس سے کئی زیادہ ظلم ان پہ ہوا. ہم پہ ظلم تو زیادہ فزیکل ہوا ہے، ان پہ تو اسپرچول ہوا ہے، مورل ہوا ہے، برباد کر کے رکھ دیا اللہ کے بندوں کی اتنی بڑی تعداد کو. تو اب ان کی جو رجیمز ہیں ان کا یہ کام ہے درندگی، اور مطلب قریب ترین درندگی غزہ میں ہوئی. تو سامنے ہے، اب کیا کہیں، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اور یہ آج سے تھوڑی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب سے ہو رہا ہے. یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ فاتح بن کے نکلا تھا، کتنی جنگیں برپا کی اس نے، مطلب چلو عالم اسلام پر بھی کی، اور لیٹن امریکہ میں دیکھ لیں، افریقہ میں، مطلب کئی کئی ملک ختم کر دیے، برباد کر دیے. تو یہ درندے ہیں، اور تو پھر ان کی سعادت تو اسی میں ہے نا، پیڑنا پھاڑنا بھمبھوڑنا جیسے درندے کرتے ہیں. اور شیاطین کی جو سعادت ہے وہ مکر میں ہے اور شر میں اور ہیل میں. یعنی آپ نے دیکھنا ہو نا کہ شر اور مکر اور ہیلا، کننگنیس، وہ انتہا پر تو ابھی مرا ہے وہ بڈھا ہنری کسنجر، اس کو پڑھ لیں، ابھی دیکھ لیں یہ ٹرمپ صاحب کیا کرتے. یعنی آپ دیکھیے نا کیسے کیسے مکر کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی ٹھیک ہوگا، مناسب ہوگا، اس کو کہیں گے یہ ہمارا بچہ ہے، تاکہ وہ سارے باقی لوگ شبہ میں پڑ جائیں. یعنی عجیب عجیب کھیل کھیلتا ہے وہ. یعنی اگر کوئی مقابل میں بھی ہے تو بعض اوقات اس کو کہہ دیں گے یہ تو اپنا بندہ ہے ہمارا، تاکہ سب لوگ تشکیک کا شکار ہو جائیں. یعنی ایسا ایسا مکر، ایسا مطلب دھوکہ فریب. یعنی ڈپلومیسی کا مطلب ہی جو ہے وہ چال بازی اور مکر اور ہیل. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اگر تم انہی میں سے ہو تو اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا بھائی، بہائم اور جناب سبا اور شیاطین، ان کی جو یہاں امام صاحب سے اوصاف بتائے ہیں، اس وقت جدید مغرب میں مختلف طبقات میں بالکل برہنہ حالت میں نظر. عوام کی اکثریت بیچارے چوپایوں کی طرح زندگی بسر کر رہی ہے، بطن و فرج. جو رجیمز ہیں ان کے یہ دو کام ہیں، نوچنا کھسوٹنا بھمبوڑنا اور مکر فریب دھوکا. اب آگے فرماتے ہیں وسعادت الملائکۃ فی مشاہدۃ جمال الحضرۃ الربوبیہ ولیس للغضب والشہوۃ الیہم طریق. کہا کہ فرشتوں کی جو سعادت ہے وہ تو حضرت ربوبیت کے جمال کے مشاہدے میں ہے. وہ تو جو شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ استعمال کیا نا، حضیرت القدس، وہ ایک عالم ہے اور ہے. اور آپ کبھی غور کیجئے گا، ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو جو سیڈیوس کیا ہے شیطان نے، ابلیس نے، وہ یہیں سے تو کیا ہے. یعنی ان کو یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کوئی شر کی طرف مائل کر لیں. یعنی انہوں نے کہا کہ یار تم حضوری میں ہو، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، تم اسی ریئلم میں رہو، یہ جو درخت ہے اصل میں اس کا پھل کھا لو گے نا تو بس پھر یہی رہو گے ہمیشہ. یہ اٹریکشن تھی.
آدم و حوا کے لیے، ان کے لیے اور کون سی ہوگی کہ بھائی بڑے مزے آئیں گے اور اتنی تمہیں اس میں سے کارب ملیں گے اور پروٹین ملیں گے اور یہ ملے گا، یہ تھوڑی تھا. آپ دیکھیے کہ وہ ایک روحانی چکر دیا نا، تو یہ تو فرشتے تھے کہ وہیں پر ہیں. تو آپ دیکھیے نا وہ عجب الایمان والی روایت کہ بھئی سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے، تو فرمایا صحابہ نے فرشتوں کا ہوگا. کہا کہ وہ عند ربہم، وہ تو رب کے حضور میں رہتے ہیں. اب کتنی بڑی شان ہے. اسی لیے ٹھیک ہے شاعری واعری میں اچھا لگتا ہے. من حیث الجنس، من حیث النوع، ایز اے اسپیشی فرشتے انسانوں سے افضل ہیں. کچھ صاف بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ تو حضرت الہیہ میں ہے. ہاں انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو تمام فرشتوں سے افضل ہیں. یہ ہے پوری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر نہیں ہے، سید الخلائق ہیں. اور کئی انبیاء بھی ہیں اور شاید کچھ اولیاء بھی ہوں جو مطلب عجیب سی بات ہے، لیکن بات یہ فرق ہے نا، فرشتے افضل ہیں انسانوں سے. لیکن کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو تمام فرشتوں کو سر پاس کر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً اس میں ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ ہی کی بات نہیں ہے نا. بادل تو کہا کہ ان کی سعادت کس میں ہے؟ حضرت ربوبیہ کے جمال کے مشاہدے میں. اور کہا کہ غضب اور شہوت کیا کہ وہاں کوئی رائے نہیں ہے. ولیس للغضب والشہوۃ الیہم طریق. امام رازی نے لکھا ہے نا کہ بھائی فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی ان کے اندر نفس نہیں ہے، نفس نہیں ہے. نفس یہ نفس ان معنوں میں، جبلت کے معنوں میں نا، شہوت اور طبیعت اور غضب. بادل اچھا فَإِن كُنْتَ مِن جَوْهَرِ الْمَلَائِكَةِ فَاجْتَهِدْ فِي مَعْرِفَةِ أَصْلِكَ. تو بھائی اگر تم اینجیلک ایسنس ہے نا تمہارا، تو پھر کیا کرو، پھر جو تمہاری اصل کی معرفت ہے اس میں محنت کرو. حتیٰ تعریف الطریق الی الحضرۃ الالہیہ، تاکہ تم اس رستے کی پہچان حاصل کر لو کہ جو حضرت الہیہ تک تمہیں پہنچا دے. یعنی فرشتوں کا ہے تو وہ کرو. تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا. اب وہ پتہ نہیں کن معنوں میں شدحالی کا شعر ہے، لیکن اصل مطلب اس کا ہی، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو وہ محنت روحانی ہے نا، وہ محنت اخلاقی ہے. وہ محنت یہ ہے کہ اپنی روحانیت کو بڑھاؤ اور اپنی شہوت اور غضب کو کم سے کم پہ رکھو. آگے امام صاحب بتائیں گے اس کو ختم تھوڑی کرنا ہے. ختم ہوگا تو انسان بھی ختم ہو گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان رہبانیت لم تکتب علینا، اختصاء کی اجازت مانگی. کچھ صحابہ نے منع فرما دیا کہ نہیں، یہ نہیں، امپوٹنسی کی اجازت نہیں دی جائے گی اس طریقے سے جیسے آج کے سرجری کے ذریعے، نہیں نہیں اجازت دی جائے گی. بدل اچھا. اور کیا کہا کہ وَتَبْلُغُ إِلَىٰ مُشَاهَدَةِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ، اور تم پہنچ جاؤ جلال و جمال کے مشاہدے تک. پہلے بھی عرض کیا گیا ہے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ تو کشف حجاب ہے نا، اور روح انور کی زیارت ہے. وَتُخَلِّصْ نَفْسَكَ مِنْ قَيْدِ الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ، اور اپنے نفس کو خلاصی دلاؤ شہوت اور غضب کی قید سے. آدمی غلام نہ بن جائے نا، جبلتوں کا غلام نہیں بننا. جبلتوں کے ذریعے ہی زندگی گزارنی ہے، بسرنی ہے، لیکن بس یہ تو نہ ہونا کہ آدمی جنس اور بھوک اس کو ڈکٹیٹ کرے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کھانا پینا ایک سادہ سا عمل تھا، ٹھیک ہے اچھا کھانا کھانا چاہیے اچھی، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہر چیز کو اس قدر زیادہ بڑھا دیا. کھانا پینا جیسے اب کوئی مذہب ہے. یعنی فوڈ ویلاگرز جو ہیں کروڑ پتی ہو گئے. اور مطلب عجیب چھوٹا سا نا کہیں پہ نان چنے بک رہے ہوں گے، اس کی ایسی ویڈیو ہوگی کہ آپ لوگ یار یہ کیا چیز ہے، کیا کوئی عظیم چیز ہے. مطلب اس کو ایسی ویڈیو بنائیں گے اور ایسے ہوگا اور یہاں سے یہ چٹنی ڈل رہی ہے عرفان ڈل رہا ہے. تو یہ ہر وقت آپ کی جو ایپیٹائٹ ہے تو تو جس کو گلوٹنی بولتے ہیں نا، جو کارڈینل سینس میں بھی ہے کرسچینٹی میں گلوٹنی، تو ایک ندیدہ پن پیدا کر دیا. یہ کھانا وہ کھانا وہ کھانا یہ کھانا، مطلب اب ہر وقت اسی چکر میں ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، فلاں کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا. اسی طریقے سے جو ہے وہ جنسی معاملات ہیں اور باقی سارے معاملات ہیں. بہرحال اور وتعلم ان هذه الصفات لاي شيء ركبت فيك، اور تم یہ جان لو کہ یہ جو صفات ہیں یہ ان کو جو مرکب کیا گیا ہے تمہارے اندر، جو جسم تمہارا جوڑا گیا ہے اس کے مطابق کس لیے ہے. میں نے شاید عرض کیا تھا نا کہ دیکھیں یہ جو نفس ہے اپنے کمتر معنی میں یہ ضروری چیز ہے نا، یہ دنیا سے متعلق رہنے کے لیے رکھا گیا. انسٹنکٹس نہ ہونا تو ہم دنیا سے کیسے متعلق رہیں.
یعنی شہوت طعام اگر نہ ہو اور پیٹ نہ ساتھ ہو تو پھر انسان کھائے کمائے کیوں؟ اور شہوت نکاح نہ ہو تو پھر آدمی شادی وادی کیوں کرے؟ تمدن چل نہیں سکتا نا آگے اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، تو یہ تو لازمی چیزیں ہیں نا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے وہاں پہ، یعنی آپ سوچئے کہ اللہ معاف کر دے، ہم جنس پرستی کو اگر انسانیت اختیار کر لے اس لائف سٹائل کو، تو پھر انسانیت کی زندگی کتنی ہے؟ 40-50 سال ہے۔ ابھی تو جیسے وہ سروگیسی کر کر کے اور اڈاپٹیشن کر کر کے وہ اس طرح کے جوڑے اپنے بچے بچے چلا رہے ہیں نا۔ اگر آپ سوچئے ذرا کہ یہ لائف سٹائل ہو جائے تو کچھ بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا نا، مطلب انسانیت کا بیج ہی مر جائے گا۔ اچھا، تو وہ فما خلقها اللہ تعالی لتکون اسیرها ولکن خلقها حتی تکون اسراک، سبحان اللہ، یعنی ایسا جملہ ہے یہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان چیزوں کو، ان صفات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہاری قیدی بنے، نہ یہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ان کے قیدی بن جاؤ، سبحان اللہ۔ یعنی جنس، وہ جو ہے نا، یہ تمثیل آگے ہر جگہ آتی ہے کہ بھائی ایک راکب ہے، ایک مرکب ہے۔ بھائی راکب تو روح کو ہونا چاہیے، عقل کو، فطرت کو، مرکب ہونا چاہیے جبلتوں کو، دنیا کو۔ او بھائی سواری تم نے کرنی تھی، یہ سواری تھی، تم راکب تھے، تم نے الٹا کیوں دیا؟ وہ تم پہ سوار ہو گئے، وہ تمہیں گورن کرنے لگ گئے، تمہیں ڈکٹیٹ انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اچھا جی، وَتُسَخِّرُهَا لِلسَّفَرِ الَّذِي قُدَّامَكَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے اس سفر کے لیے تمہارے آگے۔ وَتَجْعَلْ إِحْدَاهَا مَرْكَبُكَ وَالْأُخْرَى سَلَاحًا، کہا نا کسی ایک کو مرکب بنا دیا، کسی دوسرے کو ہتھیار بنا دیا، اس لیے حتیٰ تسید بہا سعادتک، تاکہ اس کے ذریعے اس سعادت کا شکار کر سکو۔ بس منزل وہ ہے، یہ تو ذات راہ ہے، یہ تو جال ہے، یہ تو سواری ہے، یہ جو ہتھیار ہیں۔ آگے شبکہ کا لفظ بھی استعمال کریں گے، جدید دور میں بھی شبکہ، انٹرنیٹ کے لفظ استعمال ہوتا ہے نیٹ کے لیے۔ ہاں اچھا، فَإِذَا بَلَغْتَ غَرَضَكَ فَقَاوِمْ بِهَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ وَارْجِعْ إِلَىٰ مَكَانِ سَعَادَتِكَ، کہا کہ جب تمہاری غرض پوری ہو جائے تو کہا کہ پھر اپنے قدموں کے نیچے ان کو رکھو اور اپنی سعادت کے مکان تک پہنچ جاؤ۔ وَذَلِكَ الْمَكَانُ قَرَارُ خَوَاصِ الْحَضْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ، اور کہا کہ وہ جو مکان ہے وہ حضرت الہیہ کے خواص کے لیے ہے۔ وقرار العوام درجات الجنہ، اور جو جنت کے عمومی درجات ہیں وہ عوام کے لیے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، جنت کے درجات ہوتے ہیں اور جہنم کے درکات ہوتے ہیں۔ اور بڑی اچھی بات شیخ عبدالحکیم مراد مدظلو نے کہی کہ دیکھیں، ایک وہ آدمی ہے کہ بھائی بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے کہا جانے دو یار، دفع کرو، ایمنیسٹی دے دی اس کو، چھوڑو یار، جا یار، معاف کی۔ ایک ہے کہ بادشاہ اس کو اپنے خلط پہناتا ہے، اپنے ساتھ قریب بٹھاتا ہے، بون بعید، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ بس جا یار، چل کوئی بات نہیں، معاف کر۔ تو یہ اب مطلب یہ ہے نا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی زیارت کا عمل ہے وہ بھی پتہ نہیں کس کے لیے ہے، کس کے لیے نہیں ہے۔ ہر جمعے کے جمعے ذکر ہے، وہاں ہفتہ کیسے گزرے گا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ سب کو ہو، کسی کو ہو سکتا ہے ایک دفعہ کہہ کے بس ختم ہو جائے قصہ، کسی کی ہر ہفتے زیارت ہو رہی ہے، تو یہ فرق ہے بہت زیادہ۔ تو بہرحال، اور آپ کبھی صوفیوں کی باتیں سنیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، اس کے کئی مطلب ہے نا۔ یعنی ویسے عام سا مطلب کیا ہے، بھائی تم نے کہیں گھر ور بنانا ہے، دیکھنا ہے، تو پہلے دیکھو دائیں بائیں کون ہے، وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھنا چاہیے نا شرعی اعتبار سے بھی، ویسینٹی کیا ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اصل میں تو جار ہے وہ تو اللہ ہے نا، دار جنت ہے، تو اصل میں تو کیا ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ٹھیک ہے بہرحال۔ اچھا، تو فتحتاج الى معرفت هذه المعانی حتی تعرف من نفسک شیئا قلیلا، تو کہا کہ تمہارے لیے اس کی ضرورت ہے کہ تم ان معانی کی معرفت حاصل کرو تاکہ اپنے نفس کے بارے میں تھوڑی سی تمہیں معرفت حاصل ہو جائے۔ دیکھیں علماء فرماتے ہیں جیسے اللہ کی ذات کو ہم نہیں پہچان سکتے، اللہ کی صفات سے پہچانتے ہیں، نفس تو اللہ کی مخلوق ہے نا،
بالکل اس کا معاملہ بھی یہی ہے، نفس کو بھی پکڑ میں نہیں آئے گا، نفس کو اس کی صفات سے پہچانیں گے، اسی لیے ان کی اس صفات کی وجہ سے اس کے مختلف نام ہیں. آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ عام طور پہ ہوتا ہے جیسے کوئی الگ الگ نفس ہیں، انسٹالیشن الگ ہوئی ہوئی ہے، ان کے ہاں نفس لوامہ ہے، ان کے ہاں نفس امارہ ہے، ان کے بھائی وہ ایک ہی نفس ہے، اس کی سٹیٹس ہیں، اس کے حالات ہیں، اس کے احوال ہیں، اس کی صفات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو مطلب کتنا کو جان لیں گے؟ کچھ بھی نہیں جان سکتے. مطلب انسان جو ہے وہ تو مائکرو کازم ہے، کتنا جانیں گے اسے؟ یعنی آپ دیکھیں فزیولوجیکلی بھی نہیں جان پا رہے، روز نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو کہاں اسپرچولی؟ وہ تو ان کی بیچاروں کی گرفت سے ہی باہر ہے، ان کا معلوم ہی کچھ نہیں. فکل مطلب یعرف حاضل المعانی فنصیبہ من القشور لأن الحق یکون عنہ محجوبا. اور کہا کہ جو ان معانی کی معرفت نہیں رکھتا تو پھر اس کا نصیبہ جو ہے نفس کے حوالے سے، یا وہ پھر چھلکا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ حق تو اس سے محجوب ہے. اس وقت پورا مغربی علم، چاہے وہ نیچرل اور فزیکل سائنسز ہوں، چاہے وہ ہیومن اور سوشل سائنسز ہوں، اس کی بہترین اور بدترین مثالیں. اتنے تجزیے سماج کے، آدمی کے، نفس کے ہیں جی، سیاست کے، اور پتہ نہیں کیا ہے. انسانی جسم کو کھنگال ڈالا، اور انسانی جو الانسان وما والہ، ایسی ایسی باریکیوں سے اس پہ گفتگو کی. سوشل سائنسز میں آدمی مبہوت رہ جاتا ہے. چھلکا ہے یہ. وہ جو کہتے ہیں نا وچ دی گل ان کو پتہ ہی نہیں، بالکل بے وقوف لوگ. یعنی وہ بات کہ انسان کی اصل بندگی ہے، انسان کی اصل روح ہے، جسم نہیں ہے، جبلتیں نہیں ہیں، یہی بات ان کو نہیں پتا. تو کیا کیا آپ نے؟ کیا جھک ماری؟ اذا شئت ان تعرف نفسك فاعلم انك من شيئين. اب وہ بات شروع کر رہے ہیں، بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے نفس کی پہچان حاصل کرو تو جان لو کہ تم دو چیزوں سے مرکب ہو. ایک جو ہے وہ قالب ہے، دوسرا جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ النفس والروح. ٹھیک ہے. میرے پاس غلطی سے یہاں قلب لکھا ہوا ہے، آپ کے یہاں کیا لکھا ہے؟ ہاں قلب. تو یہ غلطی ہے نا، ورنہ ظاہر بات ہے قلب اور نفس اور روح تو ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں نا. تو صحیح یہاں پہ قالب ہے، یعنی ایک تمہارا جسم ہے اور ایک جو ہے وہ نفس اور روح ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ نفس جو ہے وہ قلب ہے، جس کو تم نگاہ باطن سے دیکھو، اور تمہاری حقیقت تو باطن ہے، تمہاری حقیقت باطن ہے، تو تمہاری حقیقت جسم نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیں، اس وقت میں نے بار بار میں عرض کروں گا، میں اس لیے مغرب کا نام لیتا ہوں چونکہ وہ ہمارا سارا علم بھی، مسلمانوں کا جدید علم سارا کا سارا مغربی ہے نا. آپ کے بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ مغربی علم پڑھتے ہیں نا. اس وجہ سے مغرب ہمارا غیر تھوڑی ہے، مغرب تو ہمارے گھر آنگن میں ہے، وہ تو ہمارے اندر شرائط کی ہے. تو اس لیے مغرب کی بات پہ پریشان نہیں ہوتے کہ کوئی ہم کسی غیر کی بات کر رہے ہیں. یہ بیکن ہاؤس کی بات ہو رہی ہے، یہ سٹی اسکول کی بات ہو رہی ہے، یہ امریکن اسکول کی، یہ کراچی گرامر کی بات ہو رہی ہے، یہ لمس کی اور آئی بی اے کی اور پنجاب یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے. یعنی ان کا تصور انسان یہ بالکل وہی والا ہے جو ان کا ہے. ٹھیک ہے نا. تمہارا تو تمہاری حقیقت تو باطن ہے. اب کیا اچھا جملہ ہے، لِأَنَّ الْجَسَدَ اول وهو الآخر وَالنَّفْسُ آخر وهو الأول. جسد پہلا ہے حالانکہ وہ آخری ہے. پہلا دیکھیں کن معنوں میں، دیکھنے میں تو وہی ہے، فینومینولوجیکلی تو پہلا ہے، اور کہا کہ حالانکہ وہ پیچھے ہے. وَالنَّفْسُ آخر وَهُوَ الْأَوَّلُ. نفس مخفی ہے، نظر نہیں آتا، نگاہوں سے اوجھل ہے، اصل میں اول وہ ہے. کیا خوبصورت بات. تو اسی وجہ سے جب آپ سائنٹزم کے شکار ہو گئے، آپ پوزیٹیوزم کے شکار ہو گئے، آپ امپیریسزم کا شکار ہو گئے، تو پھر اب آپ کے لیے جو کچھ ہے وہ مادہ ہے، وہ جسم ہے، وہ میٹر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جدید مغربی تہذیب ہے، دنیا کی پہلی تہذیب ہے جو تھرو اینڈ تھرو مٹیریل سویلائزیشن. باقی تمام اجتماعیتیں جس کو انہوں نے تہذیب کہنا شروع کر دیا، وہ سب کی سب میٹا فزیکل تھیں، سب کی سب بلا استثناء. چاہے ہندو مت ہو، چاہے داؤ مت ہو، چاہے بدھزم ہو، چاہے ہندو اور ابراہیمک ریلیجنز ہو، سب کے سب میٹا فزکس. سب مانتے تھے کہ کائنات سے ماورا ایک عالم ہے، سب مانتے تھے کہ حقیقت کبریٰ ہوتی ہے، سب مانتے تھے کہ انسان کی حقیقت جسم نہیں ہے، روح ہے. اب اس کی تفصیل میں ظاہری بات ہے جو باطل دیان ہے ان میں انحرافات تھے، لیکن موٹی بات تو سب مانتے تھے نا. اچھا. اور کہتے ہیں کہ اسی کو قلب کہا جاتا ہے.
اور کہا یہ قلب یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے جو تمہارے سینے کے بائیں جانب ہے، کیوں یہ تو چوپایوں میں بھی ہوتا ہے اور مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ چوپایوں میں بھی دل ہے نا، آپ مطلب مرغی بھی کھاتے ہیں تو اس کا بھی دل ہوتا ہے، دل ہے اس میں، اور جو آدمی مر جاتا ہے تب بھی وہ دل فزیکل تو رہتا ہے نا، ٹھیک ہے، پوسٹ مارٹم بھی ہوتا ہے، سب بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو چیز بھی ظاہری آنکھ سے تم دیکھتے ہو تو وہ اس عالم سے تعلق رکھتی ہے جس کو عالم الشہادہ کہا جاتا ہے، اور جہاں تک قلب کی حقیقت ہے وہ اس عالم سے نہیں ہے، وہ عالم غیب سے ہے، اور وہ عالم غیب اس عالم کے حوالے سے اجنبی ہے۔ یہی سارا مسئلہ ہے، سارا کا سارا، کہ سینگ از بلیونگ، جو دکھتا ہے بس وہی ہے، وہی حقیقت رکھتا ہے، جو حواس کی زد میں ہے بس وہی ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اب آگے امام صاحب بتائیں گے کہ بھئی یہ جو جسم ہے یہ عالم خلق سے ہے، اور یہ جو روح اور قلب اور ایک خاص معنوں میں نفس یہ عالم امر سے ہے۔ یہ الگ الگ ریالم ہیں، ان کو گڑ مڑ نہ کرنا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا یہ تو اس کا مرکب ہے، یہ فارم ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا یہ مرکب ہے، اس کے اندر ایک ریئلٹی ہے۔ تو یہ اس سے بھی امام صاحب نے بتا دیا کہ اس جو سنوبری شکل کہا جاتا ہے نا انسان کے بائیں طرف ہے، اس سے تعلق ہے اس کا، اس سے اس کا تعلق ہے، جیسے فزیکل قبر کا تعلق ہے برزخ سے، لیکن کسی کو فزیکل قبر نہ بھی ملے تب بھی اس کو برزخ تو ملتی ہے نا، کیونکہ اب آخری چیز جو ہم جہاں چھوڑ کے آتے ہیں وہ قبر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ حالانکہ بھائی آپ کہیں کیمرے ویمرے لگا کے دیکھ لیں، خدا نہ خاصا اچھی طرح دیکھ لیں، بھائی وہاں وہ سب ہو رہا ہے، وہ بھیچ رہی ہے، وہ کھل رہی ہے، وہ کہاں ہے روزن جنت کا، وہ تو نظر نہیں آئے گا۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ لیکن ریفرنٹ تو ہے نا، ہمارے لیے تو آخری چیز قبر ہے، اسی طریقے سے ریفرنٹ تو یہ ہارٹ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ فزیکل کی بات نہیں کر گئے، تو جانوروں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے، لیکن اس سے اس کا تعلق ہے، یہ مرکب ہے، اس کے اندر اس کا راکب ہے، وہ لطیفہ ربانیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور کہا کہ وہ جو تمام جسم کے اعضاء ہیں وہ اس کے لشکر ہیں، عساکر ہیں، وہو الملک، قلب بادشاہ ہے جی، باقی تمام اعضاء اس کے خدام ہیں، خادم ہیں۔ اور کہا کہ اس قلب کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور حضرت جمال حضرت الہیہ کا مشاہدہ، اس کی صفات ہیں۔ اور کیا اچھا جملہ ہے، وَالتَّکْلِیفُ عَلَیْہِ وَالْخِطَابُ مَعَہُ، تکلیف اسی پر ہے اور خطاب بھی اسی سے۔ دیکھیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا بھئی عقل مخاطب ہے، ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھئی اگر عقل نہیں ہے نا، اور عقل یا تو بالکل ہی نہیں ہے یا عقل فنکشنل نہیں ہے تو آپ مکلف نہیں ہیں۔ رفع القلم عن ثلاث، سوتے میں آپریٹو نہیں ہے، فنکشنل نہیں ہے، اور جناب ابھی غیر محتلم میں بھی پوری طرح آپریٹو نہیں ہے، اور مجنون میں تو ہے ہی نہیں۔ اچھا مجنون میں فرق ہے، ایک جو ہوتا ہے ریٹارڈڈ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ بس بالکل ہی وہ ہے، کچھ بیچارہ اس پہ دورے پڑتے رہتے ہیں، بہت سی نفسیاتی مسائل ہیں، 2-3 مہینے ہوش میں نہیں ہے، پھر ہوش میں آ گیا، جب ہوش میں ہے تو مکلف ہے، جب نہیں ہے تو نہیں ہے مکلف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب وینٹ پہ ہے تو نہیں ہے نا مکلف، اس وقت نہیں کانشیسنیس کام کرتا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اب وہ فرق کرتے ہیں کہ بھئی ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نفس جو ہوتا ہے جو حیات ہے، اور ایک نفس جو ہے وہ شعور ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نیند میں وہ شعور والا لے جاتے ہیں، کامل نفس اور حیات والا وہ موت کے وقت لے جاتے ہیں، ٹھیک ہوئی بات؟ اچھا، تو اب اسی لیے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں العقل فی القلب، العقل فی القلب۔ تو ہمارے ہاں جو کوگنیشن کا آلہ ہے وہ برین نہیں ہے، دماغ کا لفظ بھی آئے گا آتا ہے، وہ تو ہارٹ ہے۔ تو فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ٹھیک ہے؟ اور کہا لہم قلوب لا يفقهون بها، ان کے دل ہیں اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، بادل تو کہتے ہیں اسی سے تو اس کی بنیاد پہ انسان مکلف ہے، اسی کی بنیاد، اسی سے خطاب ہے، اسی کے لیے ثواب ہے، اسی کے لیے عقاب ہے۔ اور کہا سعادت و
شقاوت بھی اسی کے ساتھ ملحق ہے. اور کہتے ہیں روح حیوانی ہر چیز میں اس آپ کہیں کہ جو قلب روحانی ہے ہاں اس کے تابع ہے، اس کے ساتھ ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ معرفت و حقیقت ہی و معرفت و صفات ہی مفتاح معرفت اللہ سبحانہ و تعالی. اب وہ جو قلب ہے، وہ جو روح ہے، اس کی معرفت، اس کی صفات کی معرفت اللہ کی معرفت کی دلیل ہیں. کل پڑھا تھا نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اب کیا کہتے ہیں، فعلیک بالمجاہدہ حتی تعرفہ لأنہ جوہر عزیز من جنس جوہر الملائکہ. بھئی لازم ہے تم پہ مجاہدہ تاکہ تم پہچان لو کہ وہ جو قلب ہے، وہ جو روح ہے، وہ تو ایک جوہر عزیز ہے جو کہ جوہر ملائکہ کی نوع سے ہے. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. ٹھیک ہے، تو ہاف اینجل ہاف بیسٹ، یہی ہے نا. تو اب میں نے ابھی عرض کیا ہے، جدید مغرب نے اپنے آپ کو ایک بیسٹیل سیلف بنایا، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا بیسٹ سے. اہل اللہ جو ہوتے ہیں دینی روایت، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اینجلک ریالم سے. بس یہی اختلاف ہے ان دو تہذیبوں میں. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے مارکہ ایمان و مادیت، یہی ہے بس. سورہ کہف کی تفصیل میں ہے نا، ستیرہ کہا رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. بس یہی قصہ ہے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ ایک سوروکن ایک ہے سوشولوجسٹ، اس نے کہا کہ جو جدید مغربی 1930 میں اس نے کہا تھا جدید مغربی تہذیب یہ سینسیٹ کلچر ہے، اور یہ جو مشرق میں وغیرہ یہ ایڈیشنل ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے، مطلب وہ ساری حس پہ قائم ہے نا. اس وقت سے ان کے بڑے لوگ بتا رہے ہیں کہ سارا حواس اور اس کی لذتیں، جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا. اچھا، اور کہا کہ یہ جو ہماری روح اور قلب ہے، اس کی جو معدن کی اصل ہے وہ حضرت الہیہ سے ہے، اور کہا وہیں سے آتی ہے وہیں لوٹ جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے جسد آتا ہے زمین سے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اما سوالک ما حقیقت القلب. اچھا بھئی، یہ تم جو پوچھتے ہو کہ اس کی قلب کی حقیقت کیا ہے، تو کہا کہ شریعت میں اس سے زیادہ کچھ نقل نہیں ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے نبی، آپ سے روح کی بابت پوچھتے ہیں تو فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کے امر میں سے ہے. اور کہتے ہیں کہ چونکہ وجہ کیا ہے کہ روح جو ہے وہ جو قدرت الہیہ میں سے ہے، من جملہ اس کا جز ہے، اور وہ عالم امر سے متعلق ہے. ابھی میں نے عرض کیا نا، انسان ہی کے اندر دو عالم جمع ہیں. بہت سی تعبیرات ہیں، خلقتہ بیدی، اس کی بہت سی تعبیرات ہیں. ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ انسان میں عالم خلق عالم امر جمع ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال جمع ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت اس کی تفصیل. تو یہ بات کہ مطلب اس دنیا کی کائنات کی ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، لیکن حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت جامعہ آیت جامعہ انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے بڑی نشانی ہے، یعنی سب سے بڑی نشانی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کو انسان کامل کہا جاتا ہے، وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. اور ختم نبوت کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نشانی اللہ کا ولی ہوتا ہے. ہمارے یہاں بڑی گفتگو ہوتی ہے رد الحاد پہ، اچھی بات ہے، ذہنی تیاری بھی کرنی چاہیے، کورسز بھی کرانے چاہیے. یعنی اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ کہ اللہ کے ولی کو دیکھ لینا ہے، بس اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت دماغ پہ زور ہوتا ہے، یہ دلیل وہ دلیل، اللہ والے کو دکھا دیں اس کے بعد بٹھا دیں، پھر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی پراسرار بات نہیں ہے، یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب آسمان زمین اتنی بڑی نشانی نہیں ہے اللہ کی آج بھی، جتنی بڑی نشانی اللہ کا کامل ولی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو اب یہی کہتے ہیں کہ ہاں قال اللہ تعالی الا لہ الخلق والامر. اب اس کے ایک سے زیادہ مطلب ہیں، یعنی ایک اس کا جنرک مفہوم ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی تخلیق بھی اللہ کے لیے، تدبیر امر بھی اللہ کے لیے. ٹھیک، یعنی جو آدمی، شرک کی ایک ڈیفینیشن یہ علماء فرماتے ہیں، جو آدمی یہ مانتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق میں میٹافزیکلی انڈیپینڈنٹلی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، وہ شرک کرتا ہے. اور جو یہ آدمی سمجھتا ہے کہ انڈیپینڈنٹلی بالکل ایٹ پار اللہ کے کوئی آدمی اس دنیا کے امور کو چلانے میں اللہ کا ساجی ہے، تو وہ شرک کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ ایک تعبیر پرانی چلی آ رہی ہے کہ یہ دو عالم ہیں، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے. اچھا،
اب کیا اچھی بات ہے، کہتے ہیں انسان من جانب جو ہے وہ عالم خلق سے ہے، اور ایک پہلو سے وہ عالم امر سے ہے۔ اب کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے ہاں مقدار ہے، کوانٹٹی ہے، موڈیلٹی ہے، اور اسی طرح سے کیفیت ہے، یہ عالم خلق سے ہے۔ اور کہا قلب کے ہاں نہیں ہے کچھ، مطلب کوئی اس کی لمٹس اور اس کی مقدار نہیں ہے۔ وَلِهَذَا لَا يُقْبَلُ قسمہ، اس میں تقسیم نہیں ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس وغیرہ بھی اب یہ محض کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ اور شاید بیدل کا شعر ہے، کس کا ہے کہ عقل گوید، یا مولانا روم کا ہے، شش جہد حد دست و بیرون راہ نیست۔ عقل نے کہا یہ جو شش جہت ہیں، 6 ڈائمینشنز، یہ لمٹ ہیں، اس سے باہر جانے کی کوئی راہ نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، 6 جہات ہے کائنات۔ عشق گوید راہ ہست و رفت من بارہا، سبحان اللہ۔ عشق نے کہا کہ بھئی اس سے باہر بھی راہ ہے، اور میں کئی دفعہ ہو کے بھی آ چکا ہوں اس سے۔ تو عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ سبق دیا ہے معراج مصطفیٰ نے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ محض شاعری نہیں ہے، یہی بات امام بھی بتا رہے ہیں۔ اچھا چلیے، تو کہا کہ اگر، کیا اچھی بات ہے، انسان ایک پہلو سے جاہل ہے، ایک پہلو سے، یعنی جانب جہل سے جاہل ہے، جانب علم سے عالم ہے۔ آپ دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے، انسان کے دو ہی تو مسئلے ہیں نا بھائی، ایک نظر ہے، فکر ہے، اور ایک عمل ہے۔ نظر میں کہا گیا تھا علم پہ کھڑے ہو، عمل میں کہا تھا عدل پہ کھڑے ہو، یہی تو نہیں ہوتا اس سے، اور نہیں ہوگا، کاملاً تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ مطالبہ عدل کا تھا، ظالم نکلا، مطالبہ معرفت اور علم کا تھا، جاہل نکلا۔ کیا خوبصورت بات، یہی تو کہہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ وہی بات ہے اپنے آپ کو عالم خلق سے متعلق رکھیں گے، جسم سے متعلق کریں گے، پھر جہالت اور ظلم ہے۔ آج اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا، جس تہذیب کو آپ علم کی اور عدل کی تہذیب سمجھتے تھے، آج تو نظر آ جانا چاہیے نا کہ وہ جہل مطلق ہے اور ظلم، کھلا ظلم ہے۔ یعنی نہ کوئی حقیقی علم ان کے پاس ہو سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ کوئی حقیقی عدل۔ ان کا عدل سچویشنل جسٹس ہوتا ہے، اس پہ موقع نہیں ہے کہ میں عرض کروں۔ سچویشنل جسٹس، پروسیجرل جسٹس اور سچویشنل ایتھکس، یہ ان کی کل متاع ہے۔ ہم صدقے والی جا رہے ہیں، اصل اخلاق بھی وہیں پہ، دین بھی وہیں پہ، کلمہ بھی وہیں پہ، پتہ نہیں کیا کلمہ نہیں ہے بھائی، اسلام وہاں پہ، سبحان اللہ۔ اس جہالت کا آغاز ہوا تھا مفتی عبدہو سے، پیرس ویرس گھوم کے آئے نا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، واپس آئے، تشریف لائے، جب قاہرہ اترے تو فرمایا کہ جی میں نے وہاں پہ پیرس میں جو ہے وہ اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے، قاہرہ مصر میں مسلمان دیکھتا ہوں، اسلام نہیں دیکھتا۔ یہ جہالت وہاں سے شروع ہوئی، اور آج کی ہر ماڈرنسٹ کی زبان پہ یہی بکواس چلی آ رہی۔ اچھا جی، کیا کہتے ہیں، ہاں تو کہتے ہیں کہ یہ عجیب سی بات ہے نا کہ یہ تو پیراڈاکس ہے، ہر چیز جس میں علم اور جہل ہو تو یہ تو محال ہے۔ تو کہا کہ انسان ایک دوسرے معنی سے عالم امر میں ہے۔ کیوں؟ عالم امر کیا ہے؟ وہ اشیاء سے عبارت ہے، اور کہا کہ اس میں تو یہ سب ہونا ہی ہے، اس میں تو یہ سب چیزیں ہونی ہیں۔ اور اگر انسان نے اپنی روح کو سمجھ لیا کہ وہ عالم امر میں سے ہے، جس میں کوانٹٹی، کوئڈٹی، کوالٹی، موڈیلٹی ہے، تو پھر جو ہے وہ تو غلط سمجھا ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ جو روح ہے یہ قدیم ہے، فغلطوا، یہ بھی تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ بھی قدیم ہے تو روح بھی قدیم ہے، اللہ قدیم ہے، مادہ قدیم ہے، اللہ قدیم ہے، کائنات قدیم ہے۔ حضرت امام نے تحفظ الفلاسفہ لکھی اور 20 اس میں بیان کیا نکات، کہا فلاسفہ میں مسلمانوں میں سے بھی ایسے ہیں جو ان کو مان چکے ہیں، تو جو 3 عقائد رکھتے ہیں وہ تو کافر ہیں، باقی جو 17 رکھتے ہیں وہ ان کی تبدیع، تفسیق، تضلیل ہوگی، گمراہ ہیں۔ جو 3 ہے جس کے بارے میں تکفیر کا، اس میں پہلا یہ ہے کہ مادہ قدیم ہے یا کائنات قدیم ہے، دوسرا یہ ہے کہ حشر جو ہے وہ اجساد کا نہیں ہوگا، ارواح کا ہوگا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلیات کا علم رکھتا ہے، جزیات کا علم نہیں رکھتا۔
تو کہا کچھ لوگوں نے کہا وہ یہ آپ کو پتا ہندو مت وغیرہ میں بھی کیا ہے، آتما ہے نا، آتما، اور تمام آتمائیں اس کے اندر تھیں، وہ نکل کے آ گئیں، اب وہ بڑی آتما پرم آتما ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اینڈ میں جا کے اسی میں مرج ہو جائیں گی، کیونکہ ایسٹرن ریلیجنز میں وہ مونسٹ کہلاتے ہیں، ان میں خالق اور مخلوق کی دوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خدا اور کائنات آپس میں گتھے ہوئے ہیں، پینتھیسٹک ہوتے ہیں وہ بادل. اچھا جی، تو وہی غلط ہے. اور کہا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو عرض ہے، ایکسیڈنٹ ہے، تو کہا کہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ عرض جو ہوتا ہے خود سے اپنے اوپر قائم نہیں ہوتا، کسی غیر کے تابع ہوتا ہے. تو بھائی ایک تو دیکھیں انسان ممکن ہے نا، پورا کا پورا انسان، لیکن انسان کے اندر دو پہلو ہیں، تو اس میں سے کہا کہ جوہر وہ روح اور قلب ہے، اور عرض جو ہے وہ کیا ہے، وہ جسم ہے، ٹھیک ہے. اچھا، روح جو ہے وہ اصل ابن آدم ہے، اور ابن آدم کا قالب اس کے تابع. اب یہاں قالب کا لفظ آ گیا، میں نے کہا نا کہ شروع میں وہ قلب آ گیا، وہ کیسے عرض ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جسم ہے، یہ بھی غلطی ہے، یعنی اس روح کو کہا کہ یہ میٹیریل باڈی ہے، کہا کہ یہ جسم جو ہے اس میں تو تقسیم ہوتی ہے. کہا کہ وہ روح فالروح الذی سمیناہ قلبا، وہ روح جس کو ہم نے قلب کہا ہے، ہوا محل معرفت اللہ تعالی، وہ اللہ کی معرفت کا محل ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی معرفت کا محل. اور لیسا بجسم ولا عرض بل ہوا من جنس الملائکہ، وہ جو قلب ہے، وہ جو روح ہے، وہ جسم میں سے نہیں ہے، اور نہ وہ عرض ہے، بلکہ وہ ملائکہ کی جنس سے ہے. کیا اچھا استاد دامن ایک تھے ہمارے ہاں، پنجابی کے شاعر بڑے فوک، یا دامن تھے یا کوئی دوسرے تھے، ایک اور بھی شعر نا بڑے جو مطلب بہت زیادہ جیسے مزاحیہ سی ان کی شاعری تھی، امام دین گجراتی، بانگے جو ہے بانگے دہل کے نام سے ان کا ایک مجموعہ ہے، شاید ان کا شعر ہے، کیا وہ کہا کہ ایک ہی شعر انہوں نے شاید اردو میں کہا پوری زندگی، کیا شعر ہے وہ، سبحان اللہ. محمد کا جہاں پر آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے، سبحان اللہ. اسی لیے مطلب لوگ کہتے ہیں نا، صوفیہ کہتے ہیں کعبہ ہے زمین پہ، لیکن وہ زمین پہ نہیں ہے، لوکیل اس کا زمین پہ ہے نا، کعبہ ہے، اس کی ایک ڈائمنشن بھی ہے، لیکن ایک اس کا دوسرا معاملہ ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے، وہ ایک ہمارے ہاں اسرائیلی روایت ہے، پیغمبر سے اس کا ثبوت نہیں ہے، معروف بہت ہے، کہ کیا ہے کہ ما وسانی ارضی ولا سمائی ولیکن وسانی قلب عبد المؤمن، کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میری سمائی نہ آسمان میں ہو سکی نہ زمین میں، لیکن میرے بندہ مومن کے دل میں ہو گئی، ٹھیک ہے. تو ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، ٹھیک ہے. اچھا، اور کہتے ہیں روح کی جو معرفت ہے بہت مشکل ہے، کیوں کہتے ہیں کہ اس کے دین میں کوئی تفصیلی رستہ نہیں ہے اس کی معرفت کا، کیونکہ اس کی تفصیلی معرفت کی دینی اعتبار سے ضرورت بھی نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی تفصیلی معرفت ممتنع ہے نا، محال ہے، اسی طریقے سے نفس کی پوری حقیقت یہ بھی محال ہے. تو مثال کے طور پہ اگر، یعنی ایسے میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت کسی کے اندر آ جائے تو پھر تو شاید تکلیف اس سے اٹھا لی جائے، جیسے ہمارے یہاں جاہل قسم کے متصوفین اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے 20-25 سال نمازیں پڑھ لی، خوب مجاہدے کیے، مراقبے کر لیے، تہجد پڑھ لی، اب ہمیں آسمان سے آواز آ گئی ہے کہ حضرت اب آپ کو معافی ہے، نماز روزے کی اور شریعت آپ سے ساخت ہو گئی. مطلب لاجیکلی یہ بات ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ کی معرفت جیسا کہ وہ اللہ ہے، اب ایک مطلب ایک الفاظ ملتے ہیں پیغمبر سے، شاید ثبوت نہیں ہے لیکن چلے آ رہے ہیں کہ پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ نہ تجھے پہچان پایا جیسے کہ تیری معرفت کا حق تھا، اور نہ تیری بندگی کر سکے جیسے کہ اس کا حق تھا. اسی طرح اگر انسان کی گرفت میں اس کا پورا نفس آ جائے نا، تو پھر تو مجاہدہ ختم ہو جائے، تکلیف ختم ہو جائے. کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، کیوں کہتے ہیں دین نام ہے مجاہدے کا، دین نام ہے مجاہدے کا. اور کہا کہ والمعرفت علامت الہدایہ، اور کہا کہ معرفت ہدایت کی جو ہے وہ علامت ہے. کما قال سبحانہ و تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
اور وہ لوگ کہ جو ہماری جناب میں ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ضرور اپنی راہوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو آدمی نے اس محنت میں، اس مجاہدے میں اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ روح کی حقیقت کی معرفت کی بات کی جائے۔ اور کہا کہ وہ اول اصل المجاہدہ ان تعرف اسکر القلب، اور یہ جو مجاہدہ ہے اس کی پہلی بنیاد کیا ہے کہ تم قلب کے لشکر کو پہچانو۔ کیوں؟ لأن الانسان اذا لم يعرف العسكر لم يصح له الجہاد، جب انسان جو ہے وہ اس کے پاس کیا ہے، اس کا لشکر کیا ہے، اس کا ریسورس کیا ہے، اس کے لیے جہاد جائز نہیں ہے نا۔ بھئی آپ ایسے اٹکل میں بھڑ جائیں گے، بھئی آپ کو پتہ تو ہو، مطلب قرآن مجید میں بتا دیا نا کہ بھئی پیغمبر کی زندگی ہی میں، مدینہ کے دور ہی میں پہلے کہا کہ بھئی 1-10 کی بھی نسبت ہو تو بھڑ جاؤ، پھر کہا کہ 1-2 کی ہو تو بھڑ جاؤ۔ تو آپ کو پتہ تو ان سے بندے کون ساتھ ہیں اور بندوں کے حالات کیا ہیں۔ تو کہا کہ اگر آپ نے معرکہ لڑنا ہے تو پہلے قلب کیا ہے اس کو جانیں، اور قلب کے ریسورسز کیا ہیں، بھائی قلب کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں وہ پتہ لگے گا، تبھی تو آپ اس جنگ میں کودیں گے۔ اب کہتے ہیں اعلم ان النفس مرکب العقل، تو کہتے ہیں نفس جو ہے وہ مرکب ہے عقل کا، وللقلب عساکر کما قال سبحانہ وتعالی وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے رب کے لشکر کتنے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیں نا، ایک آیت ہوتی ہے اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے سیاق و سباق سے، اور ایک مفاہیم ہے، اس کو تفسیر اشاری بھی کہا جاتا ہے، اس کے بھی قوانین و ضوابط ہیں نا۔ تو ایک ہوتی ہے تفسیر باطنی جو اسماعیلیہ کے ہاں، اثنا عشریوں کے ہاں آ گئی، کہ کسی چیز کا مطلب سیدنا علی ہے، کسی کا مطلب سیدہ فاطمہ ہے، کسی کا مطلب سیدنا حسن حسین ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا ان کی تو معروف جو ہے انا آتینا کل کوثر، تو کوثر کا مطلب سیدہ فاطمہ ہے، اسی لیے ان کے بڑے بڑے مدرسے ہیں، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ جامعۃ الکوثر، ٹھیک ہے نا، خواتین کا بھی مدرسہ ہے۔ تو وہ چونکہ اب وہ سیاق و سباق سے بھی جوڑ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کو تانا دیا گیا تھا کہ آپ نوزاد مدینہ نہیں ہے، تو یہ ایک بات نہیں سی تفسیر ہے۔ اب اور یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کوئی آدمی کہے کہ بھئی وہ کوثر سے خیر کثیر مراد نہیں ہے، وہ حوض کوثر مراد نہیں ہے، قرآن مراد نہیں ہے، کعبہ مراد نہیں ہے، سیدہ فاطمہ مراد ہے، تو یہ آپ نفی کر رہے ہیں نا۔ یعنی آپ اس کہیں یہ تو آپ نے ایسے بچگانہ قسم کی تفسیریں کر دی ہیں، اصل تو تفسیر کوثر کا مطلب سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بادل تو ما یعلم جنود ربک الا ہو، تو وہی بات کہتے ہیں رب کے لشکر کتنے ہیں، مطلب اس کا ایک سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، کون کون سے، اور اللہ تعالیٰ کس کس چیز کو لشکر بنا دیں، کبھی ہوا کو بنا دیتے ہیں، کبھی پانی کی بوندوں کو بنا دیتے ہیں، کبھی کنکریوں کو بنا دیتے ہیں، ہوا کہ نہیں ہوا، عذاب آئے کہ نہیں آئے ان کے ذریعے، کس کس چیز کو اللہ ابھی بنا دیا تھا نا، ایک چھوٹے سے وائرس کو پتہ نہیں وہ تھا بھی کہ نہیں تھا، کچھ کیا نام تھا اس کا، کورونا یا کووڈ جو تھا، وہ کیا ہے وہ پکڑ بھی نہیں آ رہا، وہ اللہ کا لشکر تھا کہ نہیں تھا؟ یعنی پوری دنیا ایک عذاب میں آ گئی نا۔ اور اب یہ اس کو چھوڑ دیں کہ وہ جعلی تھا، اصلی تھا، وہ مینوفیکچرڈ تھا یا جیسمون تھا، تو اللہ کے لشکر کہاں ہے، کس کس چیز سے اللہ، وہ جو ایک مچھر سے جو ہے وہ نمرود کو ٹھکانہ لگا دے اللہ، وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اچھا، والقلب مخلوق لعمل الآخرہ طلب للسعادہ، قلب کو سعادت کی طلب کے لیے، عمل آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ اس لیے پیدا کیا گیا۔ اور پھر سیدھی بات ہے، قلب کی معرفت کس چیز میں ہے، بار بار ایک بات بتا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مصنوعات کے ذریعے، اور وہ اس کے جملہ عالم میں سے ہے۔ تو وہ جو سورہ ہے نا، اس کے آخر میں، سورہ آل عمران کے آخر میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ شاید پہلے عرض کیا، بات معلوم ہے ریپیٹ ہوتی ہیں باتیں، کہ اس کائنات سے دو طرح کے ہم نے تعلق رکھنے ہیں، ایک تذکر کا، ایک تشکر کا، بس۔ یہ کائنات اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ ہے تو ہمیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، یہ کائنات اللہ کی نعمتوں کا مجموعہ ہے تو ہمیں شکر کرنا، بس یہ ہے کل تعلق۔
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ۔ وہ جو صحرا کا درخت ہے، کہا دو فائدے ہیں، تذکرہ، متاع، ٹھیک ہے، بہرحال۔ اور کہتے ہیں کہ عجائب عالم کی معرفت جو ہے نا وہ طریق حواس سے ہی ہوتی ہے۔ اب وہی بات کہ حواس کو معطل کر دو، جسم کو مزمحل کر دو، جسم کو فنا کر دو، انہیلیشن آف نفس سیلف جو ہے، یہ ہمارا نہیں ہے منہج۔ بھائی وہ سواری جو رہ جائے گی تو پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب مراد یہ ہے کہ بھائی وہ قالب ختم ہو جائے اور قلب رہ جائے، یہ تو نہیں ہوتا۔ یعنی جو راکب موجود ہے، مرکب ہی انتقال فرما گیا تو پھر کہاں سے سفر کرنا ہے آپ نے؟ طریق اللہ کیسے ہوگی؟ اس کو ختم تھوڑی کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حواس جو ہیں وہ قلب سے ہیں اور قالب اس کا مرکب ہے۔ اور پھر کہا کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ بھئی یہ جو قلب ہے اس کا شکار کیا ہے اور اس کا شبکہ کیا ہے، نیٹ کیا ہے بھائی، کس کو شکار کرنا ہے اور کس آلے سے کرنا ہے۔ بزیر کنگرے عرش بری مردانست، فرشتہ سید و پیمبر شکار و یزداں گیر۔ اب اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس قدر خطرناک مسئلہ۔ تو فرشتہ سید و پیمبر شکار و یزداں گیر، تو انسان کے تو کہاں کہاں معاملات ہیں۔ بہرحال تو وہ کہاں گیا تو اور کہتے ہیں کہ یہ جو قالب ہے نا وہ کھانے پینے اور حرارت اور رطوبت کے بغیر اس کا قیام ممکن نہیں ہے، اور وہ کمزوری اس کے اندر ہے، بھوک کی اور پیاس کی اور ان چیزوں کی، کیا کیا اس کے ساتھ اندیشے لگے ہوئے ہیں، اور پانی کی اور آگ کے ظاہر میں۔ اور کہا کہ یہ بہت سے دشمن اس کے مقابل میں، یعنی انسان کا جو جسم ہے وہ بہت ولنریبل ہے نا، بہت کمزور ہے، اور تمہارے لیے یہ اس کی ضرورت ہے کہ تم دو لشکروں کی معرفت حاصل کرو۔ کہتے ہیں ایک جو ہے وہ ظاہری لشکر ہے، وہ شہوت اور غضب ہے، اور ان کا وہ کہاں ریزائیڈ کرتے ہیں، وہ کہاں پائے جاتے ہیں یہ دو لشکر؟ یہ ہاتھوں میں، پاؤں میں، آنکھوں میں، کانوں میں اور تمام اعضاء میں۔ اور جہاں تک عسکر باطن ہے تو اس کی منزلت، اس کا جو لکیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ دماغ میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی قول خیال و تفکر والحفظ و تذکر والوہم، اور وہ یہ قوتیں ہیں، خیال، تفکر، حفظ، تذکر اور وہم۔ اگر آپ پرانی کتابیں پڑھیں نا تو کہتے ہیں کہ حواس خمسہ نہیں ہے، حواس عشرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی، ٹھیک ہے؟ حواس خمسہ ظاہری سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو حواس خمسہ باطنی کون سی ہیں؟ حص مشترک ہے، خیال ہے، واہمہ ہے، حافظہ ہے، متخیلہ ہے، اس کی ایک تفصیل ہے پرانی۔ یعنی یہ دیکھیں نا، یہ ہماری ایپسٹیمولوجی اب علماء کو بھی نہیں پتا، فضلاء کو بھی نہیں پتا، مسلمان فلاسفہ کو بھی نہیں پتا۔ یعنی مسلمان فلاسفہ وہ ساری ویسٹرن ایپسٹیمولوجی، گریک اور اس کے بعد دیکارت سے شروع کر کرا بھئی ہماری اپنی بھی کوئی ایپسٹیم تھی، اور وہ تو روز مرہ تھا، ایک بچے کو بھی پتا تھا۔ آج عالموں کو بھی نہیں پتا، ان سے پوچھ لیں یہ 5 کون سی ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہے، تو وہ نہیں بتا پائیں گے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری جو پورا ہمارا تصور علم ہے وہ صرف 5 پہ نہیں ہے، وہ 5 جمع 5 پہ انہوں نے بھی بنایا ہے۔ وہ دماغ کو باڈی اینڈ مائنڈ، کارٹیزین ڈوئلزم اور کانٹ اور پھر پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، لیکن جو ہماری بات تھی وہ تو آپ کو، اور ہماری کیا تھی، یہ تو مطلب پرانی بات تھی، کلاسیکل بات تھی۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے نا کہ جدیدیت نے آ کر تو فلسفے کو سائنٹائزڈ کر دیا، سائنٹسٹک بتا دیا، پوزیٹیوسٹک بنا دیا، فلسفے کو غارت کر دیا جدید فلسفے۔ فلسفہ بڑی چیز تھی، فلسفے میں بڑے معارف تھے، اسی لیے بڑی اچھی بات کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی فلسفے دو ہی ہیں، ایک پلیٹونزم ہے اور ایک نیچرلزم ہے، بس پلیٹو کو چھوڑیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، نیچرلزم، جس کے نام الگ الگ ہیں، سائنٹزم بھی، امپریسزم بھی، پوزیٹیوزم بھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال چلیے، تو کہتے ہیں یہ خیال ہے، تفکر ہے، حفظ ہے، تذکر ہے، وہم ہے۔ اب ویسے ہی مطلب مثال کے طور پہ خیال اور وہم، خیال کہتے ہیں کوئی چیز آپ نے دیکھی تھی اور دیکھنے کے بعد اب آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے، اب آپ اس کو ذہن میں حاضر کر رہے ہیں، یہ خیال ہے، انسان میں صحیح تھے۔
وہم کسے کہتے ہیں؟ وہم کہتے ہیں وہ چیز آپ نے نہیں دیکھی، اس کا کوئی امیج بنا رہے ہیں، یہ وہم ہے، یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا۔ کیا کتنی زبردست ہے! حارث المحاسبی علیہ رحمہ کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے کتاب التوہم، اور وہ کس چیز پر ہے؟ وہ جنت جہنم کے احوال ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ! بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ چیز کے مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب، اسی کو اور ایک کہتے ہیں ذوق و شوق۔ ذوق ہوتا ہے اس چیز کا جس کو کچھ چکھا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں، شوق وہ ہوتا ہے جس کو کچھ تجربہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اللہ اپنے آپ کو دکھاتا بھی ہے، اللہ بہت مخفی بھی ہے۔ تو وہ جو دکھاتا ہے اس کا، اس کے لیے ذوق ہے، اور جو نہیں دکھاتا اس کا شوق ہے، ذوق و شوق۔ علامہ اقبال کی بہت زبردست نظم ہے ذوق و شوق۔ اچھا، اب وہ کیا کہتے ہیں، ہاں اور کہتے ہیں ان تمام قوتوں میں سے ہر قوت کا ایک خاص عمل ہے، کہا کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی کمزور ہو جائے گی تو بنی آدم کا حال کمزور ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں۔ ہوا پڑا ہے نا، ہوا پڑا ہے۔ یعنی عبدالحکیم مراد دامت برکاتہم، ان کا ایک مضمون بہت پرانا ہے، سینگ ود بوتھ آئیز، سینگ ود بوتھ آئیز۔ تو جو دجال ہے اس کی ایک ہی آنکھ ہے نا، ہوا سے خمسہ ظاہری ہے بس، اور وہ بھی بہت ہی کمپرومائزڈ۔ وہ تو ہوا سے خمسہ باطنی اور وہ جو قلب ہے اس کا انکار ہے، تو پھر دجال ہی بنے گا نا۔ بس ایک آنکھ ہے، اسے دنیا کو ایکسپلور کیے جا رہے ہیں، تسخیر کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، کھلواڑ کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو لشکر ہیں یہ قلب میں ہیں، اور قلب ان کا امیر ہے۔ اگر وہ زبان کو قلب حکم دیتا ہے کہ وہ ذکر کرے، وہ ذکر کرتا ہے، یاد کرے تو یاد کرتا ہے، ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ پکڑے تو وہ پکڑتا ہے، پاؤں کو حکم دیتا ہے چلے تو وہ چلتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں صوفیہ میں قلب پہ بہت زور ہے نا، اس کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک جو ایک مانی بھی بات ہے کہ قلب جو ہے وہ ارادے اور نیت کا محل ہے بس۔ اس وقت بھی ہمارے ہاں بھی سارا مسئلہ تو ارادے کا ہے نا۔ کس کو نہیں پتا کہ یار 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے؟ نہیں پڑھتے۔ کس کو نہیں پتا کہ سود نہیں کھانا اور رشوت نہیں کھانی؟ کھا رہے ہیں مسلمان، بے تکلف کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ ضعیف ہو گیا، تو قلب پہ توجہ دو نا۔ اجمالی جو ان کے یہاں نسخہ ہے وہ یہی تو ہے کہ بھائی قلب ٹھیک ہو جائے نا، وہ ارادے کا منبع ہے، خواہشات کا منبع ہے، محبت، مطلب وہ تو لمبی تفصیل ہے، تو یہاں یہی تو کہہ رہے ہیں قلب کے ہاتھ میں کنٹرول ہے نا، وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب تو خیر میں تو اس کا کو نہیں مانتا اس طرح کی باتوں کو، لیکن بہرحال عام طور پہ دریافت ہو گیا نا کہ قلب کے اندر بھی نیورونز ہوتے ہیں۔ یعنی اب ایک لمبی بحث ہے، ریشنیلٹی انٹینشنل ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جو آپ جاننا اور ماننا چاہتے ہیں وہی جانتے مانتے ہیں، تو اس ریشنلٹی کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ وہ قلب میں۔ یعنی ایک بدترین آدمی جس کو کہا جاتا ہے کہ اسکیپٹسزم کا بانی، ہیوم، ڈیوڈ ہیوم، اس کا جملہ بہت مشہور ہے، اس نے کہا کہ ریزن از دا سلیو آف پیشنس۔ بالکل 100% یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب دماغ کے بارے میں، یہ دماغ کہا جاتا ہے یہ تو کرائے کا وکیل ہے، بس جو دل چاہتا ہے اس کے لیے دلائل فراہم کر دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ وکیل صاحب گئے اور جا کے دھڑ 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 دلائل دیے، کسی نے کان میں بتایا حضرت آپ نے الٹے دینے تھے، تو وہ سارے الٹا دیے اسی کھڑے کھڑے۔ اس میں تو کوئی دقت کی بات ہی نہیں ہوتی نا، یہ تو مطلب آپ جو کرنا چاہیں کر لیں آپ۔ اچھا جی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ یہ خیال کرنا کہ جی مغرب والوں نے الحاد کے لیے جتنی دلیلیں دی ہیں، میں اچھا تیل بیل لگا کے اچھی طرح جاؤں اور ساروں کو کاٹ دوں، یہ ہو نہیں سکتا بھائی۔ وہ بھی کرنا کام ضروری ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس نے ماننا ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ اس سے کہیں گے یار اچھا تم یہ تو مانتے ہو، نہیں میں نہیں مانتا۔ تم اپنے آپ کو مانتے، میں نہیں مانتا، یعنی وہ نہلسٹ ہو جائے گا، تو اب آپ اس کا گلا کاٹیں گے، کیا کریں گے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا، کر لو جو کرنا۔ یعنی اگر تم کہتے ہو خدا نہیں، تو میں کہتا تم بھی نہیں ہو، تو اب آپ اس کو کہیں گے یہاں تو کھڑے ہوتے ہو نا، گھر میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا، میں نہلسٹ ہوں۔ اب اس کے ساتھ کر لیں آپ جو کرنا ہے، عقل کو لے آئیں، جو دلیل دینی ہے لے آئیں، میں نے نہیں ماننا۔ ہمارے پاس آتے لڑکے والے وہ طے کیے ہوتے ہیں، وہ ایک لڑکا اپنی ماں نے بھیجا کہ وہ فلانا بچہ ہے، یہ ہے وہ ہے، میں تو یہ تو اسکل آتی بھی نہیں ہے، لیکن بھیج دیا تو کر لے بات کو، ہاں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو میں کہا یار تم کرتے کیا ہو، تمہارا کیا ہے؟ ہاں وہ میں کینیبیس وغیرہ بس لیتا ہوں، اس میں رہتا ہوں۔ مطلب مراد یہ کہ وہ بچہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ بھنگ پہ لگا ہوا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو مطلب وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا، وہ غور ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو رہنا چاہتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے بس وہ نشے میں رہے. تو وہ نشہ پی پی کے دماغ کے ساتھ آپ نے یہ کر دیا. تو بس یہ جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو ہوکا چڑھ جاتا ہے نا کہ جی ہر آدمی کو جی مسلمان کر کے چھوڑنا ہے. نہیں بھائی، جس آدمی نے طے کر لیا مجھے برباد ہونا ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کو. اپنی سے تھوڑی بہت کوشش کر لیں لیکن اتنے دبلے نہ ہوں. بہت پرانا مجھے یاد ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے کوئی خط لکھا تھا کسی صاحب کو، انہوں نے کہا بھائی اتنے آپ دبلے نہ ہوں. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے تھے کیا تکوینی طور پہ؟ دیکھیں صحابہ کرام کو اور باقی باروں پیغمبر کو بھی تو تسلی دی نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایمان لے آتا. لآمن من فی الارض جمیعا. کس کس طرح سے تسکین دی ہے. تو اس طرح کے حوقوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ بھی کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی ٹھیک ہے حجت اللہ البالغہ ہوتی ہے لیکن وہ مان لے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ تکلیف تو اسی پہ تو کھڑی ہوئی ہے. میں نہیں ماننا، کر لو جو کرنا. تو جحود اسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے نا کہ وجحدوا بها واستيقنتها ظلما وعلوا. یہی کہا ہے نا آل فرعون کے بارے میں کہ اچھی طرح استحقان ان کو حاصل ہو گیا تھا، نہیں ماننا، کر لو جو کرنا. اچھا تو ہاں جی، اگر وہ جو ہے کل جو بادشاہ ہے وہ ہاتھ کو حکم دے تو کہ پکڑے تو پکڑ لے گا، پاؤں کو دے تو چل پڑے گا. اور کہا اسی طریقے سے حواس خمسہ ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی، یہاں تک کہ اپنے نفس کی حفاظت کرے تاکہ وہ زاد حاصل کرے، توشہ حاصل کرے دار آخرت کے لیے. یعنی اصل میں تو یہ جسم آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ایک ذریعہ بنائیں، ایک مرکب بنائیں آخرت تک پہنچنے کا. جیسے دنیا کے بارے میں کہا گیا، دنیا بھی تو عالم خلقی ہے نا، کہ یہ کنترا ہے، یہ کنترا ہے، یہ ایک جسر ہے، یہ ایک پل ہے. تو کہا کہ نا کہ فَعْبُرُوهَا وَلَا تَعْمُرُوهَا، یہ دنیا ایک پل کی طرح ہے، ایک صراط ہے، اس کو عبور کرو، اس کی آبادی میں تو نہ لگ جاؤ. تو جسم تمہیں دیا تھا، اب جسم ہی کو اب کتنی obsession ہے جسم کے بارے میں، فٹنس کے بارے میں. یعنی کچھ گروز ہیں تو جو جن کا اللہ تعالیٰ نے روزگار ہی لگایا ہے جسم کو برباد کرنا. فیڈ کیا ہے، فوڈ وی لاگرز کہلاتے ہیں ذات شریف، وہ برباد کر رہے ہیں. پھر کچھ گروز ہیں جو فٹنس گروز ہیں. یعنی آپ دیکھیں پیراڈاکس تو دیکھ لیں، دونوں کا اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے بیوقوفوں کے ذریعے رزق جو ہے وہ لگا رکھا ہے کہ پہلے کھا 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 کے بالکل وہ ہو جائے، اور اس کے بعد اب دیکھیں جی اب کیا کرنا ہے، تو وہ اب آپ کو نسخے بتائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو بہرحال وہ کہتے ہیں وہ اس لیے تو نہیں دیا تھا نا کہ بھئی آپ اسی پر ہی ڈیرے لگا کے بیٹھ جائیں. اس قدر obsession ہے لوگوں کے اندر فٹنس کا، ایسے نہیں بیٹھنا، ایسے نہیں چلنا، ایسے نہیں بیٹھنا، ایسے نہیں کرنا. وہ جاپانیوں کو دیکھ لو، وہ مر نہیں رہے، اور کسی طرح وہ مر ہی نہیں رہے بیچارے. آپ کبھی ان سے پوچھ لیں بابوں سے، وہ بابے کہیں گے تنگ آ گئے یار مرنا ہے جی، کچھ سمجھ نہیں آئی کیسے. تو باقاعدہ سوئٹزرلینڈ جا کے ادھر ادھر جہاں پہ وہ جو ہے نا سوسائڈ کی اجازت ہے تو وہ ٹیکا لگواتے ہیں جا کے کہ مر جائیں آپ یار، کیا کریں. پانی پی پی کے نا گرم پانی، سب لوگ گرم پانی پیئے، سب لوگ بابے کو دیکھ لیں. او بھائی جی لوگے تو کیا ہو جائے گا. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، یہ یہود کی مینٹلٹی ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے، جیتے چلے جانا. بھائی بہت بڑے بڑے فلسفی وہ مذاق اڑاتے ہیں اس کا کہ یار یہ کوئی یہ تو ایبسرڈ ہو جائے گا سب کچھ کہ جیتے ہی رہنا ہے. وہ بھائی ختم ہونی چاہیے کہیں کہیں کہانی، تبھی اس کی کثرت کو معنویت ہے. جو لانجیویٹی ہے اور پھر جو ہے وہ اٹرنیٹی اچیو کرنا چاہتا ہے، اس سے ایبسرڈ خیال کوئی نہیں. فلوسافیکلی ایبسرڈ ہے یہ، ریلیجیسلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ اس لیے دیا تھا بھائی تاکہ تمہیں لے کے کہیں پہنچ جائے. اب تم نے اسی کو مقصود بنا لیا، دنیا کو مقصود بنا لیا. ٹھیک ہے. کتنی مثالیں لوگ دیتے ہیں کہ بھئی آپ مسافر ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، آپ رستے میں سرائے میں رکے، اور اس سرائے پہ آپ نے جو ہے کہا کہ بھئی 2 دن رہنا ہے، اور پر 1 کروڑ روپے میں نے اس کی جو ہے اس پہ رینوویشن پہ لگا دیں. بھئی 2 دن تم نے ٹھہرنا ہے، بس کر دو یار. تو یہی تو ہے نا، انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. ٹھیک ہے. بادل اچھا. اور کہا کہ تمہیں وہ شکار حاصل ہو، اور وہ جو تجارت ہے نا، بیوپار ہے، وہ پورا ہو جائے، اور تم سعادت کے بیج جمع کر لو. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ٹھیک ہے. اور کہا کہ جو سارے اعضاء و جوارے ہیں نا، یہ قلب کے ایسے ہی مطیع ہیں جیسے فرشتے رب تعالیٰ کے مطیع ہیں. اور کہا کہ لا یخالفون امرہ. اب فرق کیا ہے؟
فرشتوں میں اور یعنی اس انالوجی میں، اس تشبیہ من وجہ الکل نہیں ہوتی، کچھ پہلوؤں سے ہوتی ہے. تو اب فرق کیا ہے؟ عام رائے ہے کہ بھئی انسان جو ہے وہ ان کے اندر تکلیف ہے، فرشتوں میں نہیں ہے. انسان و جنات میں تکلیف ہے نا. اب اس میں ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کیا وہ کر نہیں سکتے؟ لیکن شاید ہے ان میں شعور، تو یقیناً ہے. شعور کا تو سوال جواب بھی کیے انہوں نے. ٹھیک ہے، وہ جو ایک میتھمیٹیشین ہے نا، مسلمان ہو گئے، کیا نام ہے ان کا، بہرحال ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام یہ ایون اینجلز آسک، بہت اچھی کتاب ہے. یعنی وہ مثال کے طور پر مسلمان ہو گئے، میتھمیٹیشین تھے، تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے جو بچے ہیں کتنے لوگ ہیں، وہ خود کنورٹڈ ہیں نا، وہ مسلمان ہوتے پھر کافر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے جوابات نہیں کوئی دے رہا. تو بڑا اچھا ٹائٹل، ایون اینجلز آسک، کہ وہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو بھئی آپ بچوں کو کیوں نہیں موقع دے رہے کہ وہ سوال کر لیں، آپ سے کو پوچھ لیں، اور آپ ان کو مطمئن کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ میاں نے بھی جواب تو دیا ہے نا، اور اس کا پورا ایک انتظام کیا ہے کہ بھئی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ سارا قصہ. بہرحال اچھا جی، اب کیا ہے کہ جی کہتے ہیں اعلم انہ قیل فی المثل المشہور ان النفس کالمدینہ والیدین والقدمین وجمیع الاعضاء ضیاؤها والقوۃ الشہوانیہ والیوها والقوۃ الغضبیہ شحنتها والقلب ملکها والعقل وزیرها. اچھا جی، اچھا یہ بھی دیکھیں نا کہاں سے چلی آ رہی ہے، افلاطون سے چلی آ رہی ہے، اس سے بھی پہلے. اچھا جب یہ کہا جاتا ہے افلاطون سے چلی آ رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ یار کوئی ایک انڈیپینڈنٹ چینل ہے. وہ بھائی بالکل نہیں ہے. کوئی دور ایسا نہیں تھا کہ نبی نہ ہو، کوئی دور ایسا نہیں تھا کہ نبوت کی گلمسز نہ ہو. امام غزالی نے لکھا ہے المنقذ میں کہ بھائی یہ جو آپ کو فلسفیوں کے ہاں علم اخلاق کی بہت بلندیاں نظر آتی ہیں، وہ مستفاد ہے نبوت کی مشکات سے. سبحان اللہ. یعنی یہ کیا وہ کوئی الگ سے نہیں تھے؟ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. متھ پیدا ہی تب ہوتی ہے جب نبوت کی گلمسز ہلکی ہو جاتی ہیں، پھر انسان اپنے تصور اور پھر اس سے بڑھ کے تخیل سے ایک پورا بیانیہ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، بات تو یہ پرانا ہے. مطلب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ اپنا اس کی ریپبلک میں اور فارابی کی مدینۃ الفاضلہ اس کا چربہ ہوگا، اور کتنی چیزیں گولڈن مین کے تصورات وہاں سے نہیں آئے بھائی، وہ مشکات نبوت سے آئے ہیں، انہوں نے بھی لے لیے اور یہاں آگے لے لیے گئے. اچھا جی، تو یہ نفس جو ہے ایک شہر کی طرح ہے، اور اپنا ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء جو ہیں وہ اس کی سمجھ لیں کہ کیا بولتے ہیں اس کو، کہ مطلب جائیداد کہہ لیں، یا اس کی ہم میونسپلٹی کہتے ہیں اس کو، ضیاء کی جمع ہے. مطلب یہ اس کے صوبے ہیں یا اس کے محلے ہیں. اور قوت شہوانیہ والی ہے، قوت غضبیہ شحنہ کہتے ہیں یہ جو آپ سمجھ لیں جو گارڈ وارڈ ہوتے ہیں نا، جو عسکر کے لوگ ہوتے ہیں، سپہ سالار کہہ لیں. اور قلب جو ہے بادشاہ ہے، عقل وزیر ہے. دیکھیں کتنا اچھا انالوجی ہے. قلب بادشاہ ہے، عقل وزیر ہے. عقل وزیر ہے. ٹھیک ہے، تو فیصلہ تو قلب نے کرنا ہے، مشورہ اس نے دینا ہے. ٹھیک ہے، جو بادشاہ سلامت ہیں وہ تدبیر کرتے ہیں ان تمام فیکلٹیز کی، تاکہ اس سے ان کی مملکت جو ہے وہ قرار پائے اور احوال قرار پائیں. اور کہا کہ جو والی ہے نا یہ شہوت ہے، اور یہ کذاب فضولی مخلط، یہ جھوٹا ہے، اور یہ بیکار اور پتہ نہیں فضول حرکتیں کرتا ہے، گڈمٹ کر دیتا ہے معاملہ. اور یہ جو شحنہ ہے یہ غضب ہے، اور یہ شریر ہے، قتال ہے، خراب ہے. اب دیکھیں نا کہ ان کے اندر یہ فیکلٹیز ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جدید آدمی، مغرب کا آدمی، مسلمانوں سے بھی میں سے بدقسمتی سے بہت سے لوگ بس وہ غضب اور شہوت کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا. ٹھیک ہے نا، تو کیا اچھا جملہ ہے. اگر بادشاہ سلامت ان کو ان کی اس چیز پہ چھوڑ دیں، فری ہینڈ دے دیں، تو کیا ہوگا؟ شہر برباد ہو جائے گا، اجڑ جائے گا. تو اب لازم ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ مشاورت کرے وزیر سے، اور والی صاحب اور یہ جو سپہ سالار ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، شیف بولتے ہیں نا. یعنی امریکہ وغیرہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ شیف، ہاں شیف ہی ہوتے ہیں نا، الیکٹڈ ہوتے ہیں نا، یہ شیف ہیں شہنا. ٹھیک ہے، اور وہ دوسرے صاحب جو ہیں وہ سمجھ لیں میئر ہیں، جو بھی ایک میئر اور ایک شیف. ٹھیک ہے، اچھا تو
کیا کہتے ہیں کہ ان کو وزیر کے تابع کریں. سبحان اللہ. عقل یعنی قلب کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو دو چیزیں ہیں، شیف صاحب ہیں اور جناب یہ جو آپ کے جو میئر صاحب ہیں، ان کو تابع کس کا ہونا چاہیے؟ تابع ہونا چاہیے ان کو وزیر کے. وزیر کون ہے؟ عقل ہے. دیکھیے ہمارے ہاں عقل کی بڑی مذمت کی جاتی ہے، اس کا سبب ہے نا جدید تصورات عقل بالکل اور سے ہیں نا. اور پھر جیسے اعتزال کے اندر عقل کا ایک تصور پایا گیا تو عقل کو بہت ہی گندا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور عقل کو بہت ہی جیسے ڈیمونائز کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے نا. اوریجنلی تو اگر آپ علم کلام کا مطالعہ کریں تو اشاعرہ اور ماتوریدیہ تو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانا جا سکتا ہے عقل سے، بلکہ صرف ذات کو نہیں، کچھ بنیادی صفات کو بھی جانا جا سکتا ہے. پھر مطلب اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب بہت کچھ اعانت تو ہو جاتی ہے لیکن وہی لازمی ہے. مطلب ان کی باتیں اس میں باریکیاں بہت ہیں لیکن بہت کچھ وہ مانتے ہیں. تو لیکن وہ عقل کون سی ہے؟ وہ ایک لمبی بحث ہے. ایک ہوتی ہے عقل معاش اور ایک ہوتی ہے عقل معاد. اس وقت اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جدید تصور عقل جو ہے وہ عقل معاش ہے، عقل معاد تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو جی ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہوں بلکہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے، اس رسالے کا نام کیا ہے؟ سولت العقل علی الہوا. عقل کی حکومت، سولت، سپریمیسی ہوا پر، ومز پر، وہی جبلتوں پر. عقل اب ایک ہائرارکی بنائی جائے گی نا، جبلتوں کے اوپر عقل، عقل کے اوپر قلب، قلب کے اوپر وہی، بس یہ ہائرارکی ہے. نور علی نور. امام راضی فرماتے ہیں وحی علی العقل. اب وہاں عقل اپنے کامل معنوں میں بول رہے ہیں، وہ عقل جو قلب میں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ عقل جو قلب کی ایک فیکلٹی ہے، اس کا حصہ ہے. بہرحال اچھا جی. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو احوال مملکت قرار پکڑیں گے اور مدینہ آباد رہے گا، شہر. اسی طریقے سے قلب جو ہے وہ مشاورت کرتا ہے عقل کی، عقل سے، اور وہ اس کو تابع اور شہوت اور غضب کو عقل کے حکم کے تحت لاتا ہے تاکہ نفس کے احوال قرار پائیں. اور وہ مقصود کیا ہے؟ یصل الی سبب السعادہ، کہ وہ اسباب سعادت تک پہنچ جائیں. اور وہ کیا ہے؟ بار بار بتا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں، من معرفت الحضرت الالہیہ. انسان کی سعادت، اس کی فیلسٹی کس چیز میں ہے؟ حضرت الہیہ کی معرفت میں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہے. تو اب اس وقت جدید آدمی کا مسئلہ کیا ہے کہ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا. یہی ہے اس وقت جدید دنیا، یہی دنیا کی زندگی پہ راضی ہیں اور مطمئن ہیں. یعنی ان کو لگتا ہے کہ شانتی اسی سے ملنی ہے، آپ سکون ہو جائے گا، اطمینان، لیکن نہیں ہو پاتا. اسی لیے مطلب بڑے بڑے اداکار، گلوکار، سیلیبریٹیز، بہت مطلب آپ کہیں نا کہ جو پہلا بندہ ہے شاید وہ ٹریلینئر بن گیا، جو ان سے پوچھ لیں کبھی کہ خوش ہو، راضی ہو، تو بتائیں گے کہ کیا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. ٹھیک ہے. اور کیا وہ آیت ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. تو ایلون مسک کی اور زکربرگ کی اور ٹرمپ کی اور شاید سلطان برونائی کی بھی زندگی زنک میں ہوگی. زنک تو آپ کو ایسا رہا ہے کہ سب کچھ تو میسر ہے. گولڈ پلیٹڈ جو ہے برونائی صاحب کی 40-45 گولڈ پلیٹڈ ان کے پاس رولز رائسز ہیں، نکلتے ہیں جب. مطلب مجھے ہمیشہ، میں اللہ معاف کرے، ہمیں نہیں پتا کس آدمی کا کیا انجام ہونا ہے، لیکن اگر آپ سورہ قصص کا آخری حصہ پڑھ لیں نا تو آپ کبھی دیکھ لیں جب ان کا کانوائے نکلتا ہے، وہ سال کے سال ایک پاور شو ہوتا ہے نا، بادشاہ سلامت نکلتے ہیں، وہ ساری گاڑیاں اور لاؤ لشکر، بالکل وہ حالت ہوتی ہے. اور ہماری دال ویسے ہی ٹپک رہی ہوتی ہے جیسے ان لوگوں کی ٹپک رہی تھی کہ بھئی کیا ہے، کہا نا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. اور پھر جو ہوا تو پھر کیسے ٹیبل ٹرن ہو گئے ایک دم. ہو شکر ہے بھئی ہم نہیں تھے ساتھ، ورنہ ہم بھی پڑ جاتے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں کتنا ہوا ہے، کچھ ہمارے وزیر اعظموں کے ساتھ لوگ مرے جاتے ہیں قریب ہونے کے، لیکن جب وہ پھڑے گئے تو وہ بھی ساتھ ہی پڑے گئے.
99 میں قریب تک یہ واقعہ ہوا. تو کئی لوگ کئی مہینے قید میں تھے نا، یعنی وہ تھا کہ میاں صاحب کا قرب مل جائے گا اسی طریقے سے، تو جو قریب تھے وہ بھی سب پڑے گئے. کئی مہینے جیل میں رہے 99 میں، جب جناب مشرف صاحب نے کو فرمایا تھا. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ بھائی جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ طاقتور لوگوں سے قریب رہیں کسی طریقے سے، تو پھر جب وہ عذاب آتا ہے تو پھر وہ ساتھ ہی لپیٹ میں جو شامل واجب جو ان کو کہا جاتا ہے نا، وہ شامل واجب بھی ساتھ ہی جاتے ہیں بادل. تو وہ کہتے ہیں وہ معرفت حضرت الہیہ ہے، اور کہا کہ اگر عقل کو غضب اور شہوت کی ماتحت کر دیا جائے تو نفس ہلاک ہو جائے گا، اور پھر وہ جو قلب ہے وہ آخرت میں نامراد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایک اگلی بحث ہے، کوئی سوال کرنا تو کر لیں.